بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک طویل عرصے کے بعد، بالخصوص جب سے صدیق جان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے دور ایک شہر میں شفٹ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آج پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم صدیق جان کے ساتھ بیٹھیں ہیں اور پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ مشن نور کا معاملہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگوں کو کہا گیا، ایک ظاہر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ لوگ اپنے گھر کی چھتوں پہ جائیں گے اور اذانیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر آتے ہیں، معاملہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مختلف کوئی قادیانیت سے جوڑ دیتا ہے، کوئی کس چیز سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومتی حلقوں میں بھی تشویش تھی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ پھر نور الحق قادری صاحب کی طرف سے اور میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کا، اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اس کا ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں، مشن نور سے وہ اس کو کر دیتے ہیں مجھے ہے حکم اذاں، جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے یہ شروع کیا تھا صدیق جان صاحب، ان کو بھی کافی اعتراض ہوا۔ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر اس سارے سلسلے کو شروع کرنے والے لوگوں کے جو طرز تکلم ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک گالم گلوچ وہ بھی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی وہ فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو غالباً انہوں نے آپ ہی کو ٹویٹ کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ سلسلہ شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی یا چند منٹ باقی، تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کو مینشن کیا اور لکھا کہ کوئی عقل کا کام نہ کرنا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب، کیوں ناراض ہیں؟ مطلب وہ حکمت عملی کی بات کر رہے تھے کہ کوئی حکمت عملی نہ بنانا، کوئی عقل کا کام نہ کرنا۔ اب تو دیکھیں فواد چودھری صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ مسلسل کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تو اپوزیشن کا بڑا الائنس جو ہے وہ بنانے میں ناکام رہی ہے، جو کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ فواد چودھری صاحب کو بار بار جو ان کے دل میں جو محبت جاگ اٹھتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا لے تو ملک کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور میرا اس پہ ہمیشہ سے فواد صاحب کے ساتھ بڑا احترام کا ایک اعتراض رہا ہے، جس میں میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس نظام کے ساتھی ہیں اور اس نظام کے تسلسل میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ 26 آئینی ترمیم کا ان کا کردار ہے پاس کروانے میں، اور مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس نظام کے خلاف جینون طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں چلے اپنی بات نہیں کرتا کہ میں کیا کہتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو وزیر تھے پی ڈی ایم دور میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر دن ایسے لوٹ مار کیا ہے جیسے وہ حکومت کا آخری دن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے وزراء نے، ان کی جماعت کے ذمہ داران نے اتنی بے دردی سے کرپشن اور لوٹ مار کیا ہے کہ جس دن مولانا صاحب جینوئنلی اپوزیشن بنیں گے تو اس دن ویسے ہی بڑے کٹے کھل جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، چلے پی ٹی آئی نے ان کو ساتھ نہیں ملایا، وہ خود کر لینا اپوزیشن، وہ تو کہتے ہیں میں کل ہی کافی ہوں۔ ان کے پاس تو مدرسوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور وہ جب انہوں نے ایجوٹیشن کرنی ہوتی ہے تو ان کے ذریعے کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف جس احتجاج کے نتیجے میں باہر گئے تھے، وہ احتجاج پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا تو نہیں تھا، وہ تو صرف مولانا فضل الرحمان کا تھا، اور اسی لیے مولانا آج تک ناراض بھی ہے نواز شریف سے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا میں تھا اور آپ نے مجھے ہی سائیڈ لائن کر دیا۔ پھر فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پی ٹی آئی کو جو ایک اپنے لیے ہمدردیاں حاصل کرنی چاہیے تھیں وہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی۔ اس پہ بھی میرا بحث احترام ان سے خلاف ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو سوٹ ہی نہیں کرتا، ان کو تو کمزور پاکستان کے اندر اور کرپٹ سیاستدان سوٹ کرتے ہیں، تو ان کو عمران خان سوٹ نہیں کرتا۔ جو خودداری کی بات کرے، جو غیرت کی بات کرے، جو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کی بات کرے، جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہے، جو کہے کہ اڈے نہیں دینے، جو عمران خان ہوتا تھا وہ اس طرح سے منرلز دے دیتا، وہ اس طرح سے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیتا، وہ اس طرح سے کرپٹو میں انویسٹ کر دیتا، وہ یہاں پہ ابراہیم ایکارڈ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور جس طرح سے چیزیں ہو گئیں، تو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس پہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کہیں پہ ان کی تنقید جائز بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا ایک کلیش ہے سلمان راجہ صاحب وغیرہ سے، اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔
باقی دیکھیں جو بات ہے نا مشن نور جس کو بعد میں کہا گیا کہ مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا. ہاں دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو شروع کرنے والے تھے احمد علی خان. احمد علی خان جو کینیڈا میں ہیں اور پاکستان سے وہ گئے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ پاکستان سے گئے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا. اور یہ آئیڈیا نا میں پہلے بھی اس پہ بتا چکا ہوں, میں اس کو پہلے تو میں بہت ڈیٹیل میں 10-12 منٹ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں, 1-1.5 منٹ میں ایکسپلین کر کے پھر اس کو آگے بڑھاؤں گا. جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت اس کو سیریس نہیں لیا گیا. جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ایک رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے جس میں ہلا کے رکھ دیتی ہے وہ رپورٹ جہاں جہاں پہنچتی ہے تو وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ 15 کروڑ سے زیادہ اس مشن نور کے اوپر ویوز ہیں, اور ٹک ٹاک پہ ٹرینڈنگ میں ہے, اور عام آدمی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس وقت ٹک ٹاک ہے. تو اس پہ نظام کے اندر بھی ہلچل مچتی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو بند کروائیں. وہ پہلے اس پہ الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہ یہ تو قادیانیوں کا ایک وہ ہے معاملہ ہے, اور لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے, اور ان کی جو ایک اس کو قادیانیت سے جوڑنے کی جو کوشش تھی پی ٹی آئی کی چند شخصیات کی, وہ ناکام ہو گئی برے طریقے سے. تو پھر انہوں نے کہا تو کام خراب ہو گیا. پھر فیصلہ یہ ہوا, پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بڑا ری ایکشن آ گیا. اکثریت نے کہا کہ یہ تو غلط ہے, آپ اس کو قادیانیت سے جوڑیں, یہ تو بالکل بکواس بات آپ کر رہے ہیں. تو پھر نور اللہ قادری صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے, وہ ان کو بھی فیس سیونگ دیتے ہیں جنہوں نے اس کو قادیانیت سے جوڑنے کی کوشش کی تھی, اور وہ ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کنٹروورسی کو ختم کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ مقصد اذان دینا ہے نا, تو ہم اس کا عنوان رکھ لیتے ہیں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اچھا, پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں, ان کو آخری نبی مانتے ہیں, اور ہمارا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب اسد چودھری صاحب اس میں نا جو پی ٹی آئی کی انٹری ہوئی ہے نا, وہ انٹری ہوئی نہیں ہے, وہ انٹری کروائی گئی ہے. کیونکہ آپ ایک چیز مجھے بتائیں نا کہ اگر اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہ ہوتی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بغیر یہ سکسیسفل ہو جاتا, جو کہ ہو گیا, تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو پہلے ہی ارریلیونٹ ہوئی ہے, وہ تو مزید ختم ہو جاتی. اور جیل بیٹھے عمران خان کو کیا پیغام جاتا؟ عمران خان کو جا کے بہنیں بتاتی ہیں کہ بھائی ایک احمد علی خان نے اٹھ کے اعلان کیا, اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے 20-22 ایکٹیو لوگ شامل ہوئے, اور انہوں نے لاکھوں لوگوں سے اذانیں دلوا دی ہیں, اتنی بڑی ایکٹیویٹی کروا دی. اور یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو میں نے نام بھی لیا ابھی لائیو ٹرانسمیشن میں رضوان خلیل صاحب کے ساتھ, کہ آپ بھی اس ملاقات میں موجود تھے جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کئی ماہ پہلے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, لوگوں کے اندر سے خوف نکالنا چاہیے. تو پی ٹی آئی کی قیادت کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہو جائیں اور عمران خان کو بالکل ہی فارغ کر دے کہ یار یہ تو کچھ نہیں کر سکے. اب دیکھیں نا کہ اب آپ جب اس کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں, یعنی میں کامیاب سمجھتا ہوں اس ایکٹیویٹی کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس میں نور اللہ قادری صاحب اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب کی اذان کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے دیگر عہدیداران کی اذان کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ ان کی ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں, گو کہ ان کی ویڈیوز کے ویوز بہت کم ہیں, عام آدمی کے اذانوں کے زیادہ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پچھلے کیونکہ 25 ماہ میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے وہ کنٹرول پروٹیسٹ آئے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ذریعے. ایک تو اس کے ذریعے پہلے کوشش کی گئی اس کو بالکل رکوانے کی, جب دیکھا گیا کہ یہ نہیں رک رہی, پھر اس میں اونرشپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دلوانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ان کو کریڈٹ نہیں ملے گا, کریڈٹ احمد علی خان کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے. آپ نے ایک اور بات کی تھی, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جو لوگ اس کو انیشیٹ کرنے والے ہیں ان کے طرز تکلم کے اوپر, ان کی گفتگو کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اذانیں دے رہے ہیں, دوسری طرف سوشل میڈیا اکاؤنٹس گالیاں بھی دیتے ہیں. دیکھیں احمد علی خان اس معاملے پہ اسپیسیفکلی میں نے بات کی. اچھا, اس معاملے پہ کہ یعنی آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہاں مطلب وہ آپ ایک طرف ایک ہی ٹویٹ کے اندر آپ لکھیں کہ اذان دینی ہے اور ساتھ آپ کہیں کہ فلاں کتے اور فلاں اس طرح کے ورڈ. اچھا میں افسوسناک میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے پاس اتنا اسٹرانگ نیریٹو ہے نا, اور فیکٹس بھی ہیں, مظلومیت بھی ہے, ہر چیز ہے, جواب ہے, تو ان کو اپنے مخالفین کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے, گالیاں نہیں دینی چاہیے, اس سے ظاہر نقصان ہوتا ہے. جو یہ بات آپ نے کی نا, اصل مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب کھل کے بات کرنی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے نا, فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہوئی. میں آپ کو ایک وکیل کی بات بتاتا ہوں. میں کچھ دوستوں کے نام نہیں لے سکتا, اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ کہیں گے کہ یار آپ نے ہمیں کیوں کوٹ کیا ہے. میں باقیوں کے نام جن کے لے سکتا ہوں ان کے میں نام لے دیتا ہوں. میں سہیل رشید صاحب اور فیضان اشرف صاحب اور فیصل عباس کھر صاحب, اور نہیں فیصل عباس کھر نہیں تھے, بہرحال ہم کوئی 4-5 دوست کھڑے تھے, 2 سینئر جرنلسٹ ان کا میں نام نہیں لے رہا, تو ہم کو 5-6 لوگ کھڑے تھے. تو ایک وکیل جو ہے وہ اپنے
ایسوسیٹس کے ساتھ سپریم کورٹ سے نکلتے ہیں اور ہم پارکنگ گیٹ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے. تو وکیل صاحب ان کے ساتھ ان کی 2 فیمیل ایسوسیٹس بھی تھیں, ایک میل ایسوسیٹ بھی تھا, 3 ان کے ساتھ ایسوسیٹس تھے اور خود تھے. تو انہوں نے میں آ کر کہا کہ بہت غصے میں تھے. کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ نقوی کے پروگرام میں گیا ہوں اور عیسیٰ نقوی نے نا مجھ سے پوچھا کہ قانون اس پہ کیا کہتا ہے. تو کہتے ہیں یار سچی بات یہ ہے کہ اب جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آئین کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے تو میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ یار کیا قانون کی بات کر رہے ہو, کیا آئین کی بات کر رہے ہو. اور ان کے یہ الفاظ, اب میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, کہتے ہیں آپ تو دل کرتا ہے کہ صرف آپ نا ننگی گالیاں دیں. یہ ایک بہت بڑے وکیل کی بات بتا رہا ہوں جو وکیلوں کے لیڈر رہے ہیں, بڑے سوبر انسان ہیں, بڑے با کمال انسان ہیں, بڑے جرت مند ہیں, بڑے بہادر ہیں, بڑے دلیر ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. دیکھیں اب مسئلہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر نا لوگوں کی فرسٹریشن اس حد تک چلی گئی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ گالی دے کے اپنا کیتھارسس کریں گے. نہیں, جسٹیفائی نہیں میں کر رہا اس کو, میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. لوگوں میں نا بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے, جو ٹی وی چینلز کے. اب آپ مجھے بتائیں نا چودھری صاحب, میں نے ایک دن 3-4 سخت ٹویٹ کیے اور ان کی وجہ کیا تھی. اسد اللہ خان صاحب آئے جلال پور اور علی پور کو کور کر کے. اب ظاہر ہے یار ظلم غزہ میں بھی ہو تو ایز اے مسلمان تکلیف ہوتی ہے, ایز اے انسان تکلیف ہوتی ہے, اور کے پی کے میں سیلاب آئے, زلزلہ آئے, وہاں نقصان ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ ایک سچی بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جب ہمارے اپنے علاقوں میں ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ جو گزرتی ہے تو اس کی تھوڑی سی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ سچی بات ہے, میں ایسے غلط بیان نہیں کروں کہ نہیں, ایسے ان کا بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا میں اپنے لوگوں کا ہوتا ہے, ہونا اسی طرح سے چاہیے. لیکن ایک فیکٹ بیان کروں, جب انہوں نے اسد چودھری صاحب مجھے بتایا نا کہ وہاں انہوں نے کیا دیکھا, اب وہ ولاگ نہیں کر رہے تھے, اب وہ ٹویٹ نہیں کر رہے تھے, وہ فیکٹ بتا رہے تھے. مجھے جب انہوں نے بتایا مجھے تکلیف ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے بہت 3-4 سخت ٹویٹس کر دیے ریئیکشن میں آ کے کہ یار یہ ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ. تو نا معاشرے میں نا فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں چودھری صاحب, آج کل بہت بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے. یار ایز اے پاکستانی کیا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے پاکستان کا عروج ہو؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے اور جو موجودہ حکومت ہے, جو شریف خاندان ہے, یہ جو بات کرتے ہیں لوگ اس کو الٹ سمجھتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے عدالتوں کے اندر جھوٹ بولے ہیں نا, کلیبری فونٹ والا معاملہ ہو, یا جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, یا ٹرک بھرا ہوا ہمارے پاس ثبوت ہیں, یا میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد, پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس طرح کے بیانات میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے نا. آپ آج تک اپنے پیسے کمائے کیسے, باہر بھجوائے کیسے, رسیدیں نہیں دے سکے نا. تو چودھری صاحب جب, اور پھر ایک اور مسئلہ ہے چودھری صاحب کہ اگر میں نے کیا پورے پاکستان نے کسی کو منتخب نہیں کیا نا, اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, تو وہ جو مرضی کر لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا. کہ تمہاری سیاسی حکومت کی پیدائش ہی ناجائز ہے تو تمہاری بات میں اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تم تو وہ ہو جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھاتے ہوئے اسمبلی کے اندر. بھائی تمہاری کیسے ہم بات مان لیں؟ آپ مجھے بتائیں کرپشن کی کسی کے آپ کو نہیں پتا کہ موجودہ حکومت میں کیا ہے؟ مطلب عمران خان صاحب کے دور میں بھی کرپشن تھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی, بزدار کے دور میں بہت کرپشن تھی. لیکن اس وقت جو چودھری صاحب ہو رہے ہیں تو پاکستان کی تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے. اور جب شہباز شریف کہیں گے کہ پلے کی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی کہ کیا غصہ نہیں آئے گا؟ پھر ایک اور بات ہے, آخری اس میں میری عرض ہے, بھئی ایک طرف آپ کو پتہ ہے آپ چوک منڈا سے ہیں, میرا ننیحال لیا سے ہے, میں مظفر گڑھ میں پڑھتا رہا ہوں, میں ان علاقوں میں جاتا ہوں, کیونکہ میں مثالی زکریہ سے میں نے ایف ایس سی کیا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے کلاس فیلوز جو ہیں وہ مظفر گڑھ کے, روہیلا والی اور خان گڑھ اور ان ایریاز کے, علی پور کے, اس پورے علاقے کے, سید پور کے اور اس سارے ایریے میں, اور بھاولپور جاتے ہیں, ہمارا گھر ہے, ساری چیزیں ہیں, ان علاقوں کے بہت زیادہ ہمارے رابطے ہیں, تعلقات ہیں. اب آپ کو اور مجھے پتہ ہے نا زیادہ, اور بھی پوری دنیا کو پتہ ہے, اور ہم سے زیادہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ گئے ہیں کہ تباہی کتنی ہوئی ہے, نقصان کتنا, اور حکومت نے کیا کیا ہے. جب مریم صاحبہ سامنے آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے انسان جانوروں کو بھی ریسکیو کیا, تو یار ہمارا خون کھولتا ہے نا, ہمارا خون کھولتا ہے کہ یار وہاں لوگ ڈوب گئے ہیں, لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہے, بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, لوگوں کے گھر گر گئے ہیں, ان کے جانور بہ گئے ہیں, ان کی عمر بھر کی جمع پونجی تباہ ہو گئی ہے, اور آپ کھڑے ہو کے جھوٹے دعوے کرتی ہیں. یہ تو فلاحی تنظیمیں آپ کی نہ ہوتی تو ہزاروں لوگوں کی بات ہونی تھی, یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہونا تھا کہ یہ دنیا ہل جاتی کہ کیا ہوا ہے. اور اب بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میڈیا کو وہاں سے رپورٹ کرنے دیتے. میڈیا رپورٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیکھتی, پوری دنیا دیکھتی وہ مناظر,
اور پوری دنیا آتی امداد کے لیے. آپ نہ بھی کہتے تو دنیا امداد کے لیے آتی. آپ نے صرف اس لیے کہ مریم نواز کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا آپ نے اسلام زدہ علاقوں کی کوریج نہیں ہونے دی. یار آپ اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں میں کیوں کچھ اینکرز کے نام لے کے تنقید کرتا ہوں ان کے پروگرامز کے اوپر. ویسے تو مجھے تنقید نہیں کرنی چاہیے. میں تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان پروگرامز میں سب سے زیادہ اشتہارات چلتے ہیں. سب سے مہنگا اشتہار اور سب سے زیادہ جو اشتہارات چلتے ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں چلتے ہیں. مجھے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پچھلے ہفتے سوموار سے جمعہ اور یہ جو ابھی ہفتہ گزرا ہے سوموار سے جمعہ ان کے 10 شوز میں دکھا دیں کہ سیلاب زدہ علاقے کے کتنے لوگوں کے سورس انہوں نے چلائے ہیں. دکھائیں نا مجھے. کیوں نہیں چلائے؟ کیونکہ حکومت نے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو. آج کے آپ اخبار میرے آپ مجھے شاید وہ گاڑی میں پڑے ہوں گے, اگر ہوتا تو میں ابھی آپ کو دکھاتا کہ آج کے اخبار دیکھ لیں فرنٹ پیج بھی ہاف پیج مریم نواز کا اور بیک پیج بھی ہاف پیج مریم نواز کا. یار کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو یہ چیزیں دیکھ کے پھر آپ کو خون کھولتا ہے نا. پھر آپ عدالتوں کے اندر اسد چودھری صاحب ایک ہوتا ہے کہ میں عدالت کے اندر ایز اے رپورٹر گیا ہوں, ایز اے رپورٹر میں گیا ہوں نا, ایک جج مجھے پسند ہے یا مجھے ناپسند ہے, وہ ریمارکس ٹھیک دے رہے یا غلط دے رہا ہے, وہ انصاف کرے نا انصافی کر رہا ہے. ایز اے رپورٹر میرا کام ہے رپورٹ کرنا, لکھنا, جج یہ کہہ رہا ہے وکیل یہ کہہ رہا ہے اور یہ فیصلہ ہے, بات ختم. میرے کوئی اس میں جذبات نہیں ہے, میں ایک رپورٹر ہوں, میں نے فیکٹ لکھنا ہے. لیکن جب میں ایک لمحے کے لیے بیٹھتا ہوں کہ اب میں رپورٹر نہیں ہوں یار, اب میں ایک پاکستانی ہوں, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں بندے کا خون کھولتا ہے عدالتوں میں دیکھ کے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصافیاں ہو رہی ہیں, جس طرح کے جج لگا دیے گئے ہیں. تو اسد چودھری صاحب دیکھیں فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. سیلاب کی سچویشن ہے اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ رپورٹ کیا ہے, اور ثانیہ اگین میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ذمہ داری یعنی چلے میڈیا نے نہیں دکھایا, ہمارے ہاں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, کمیٹیوں کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے. تو جب کوئی پوچھنے والا ہی حکومت کو نہیں ہے, اپوزیشن جاتی رکتی وہاں پہ, حکومت کے لوگ برائے نام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا تو پھر کہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ صورت کار ہے نون لیگ کی, وہ ملی ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ, اور کوئی اسٹیٹمنٹ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا دکھا دیں جہاں پہ اس نے کہا ہو کہ کیا اس نے کہا ہے کہ مدد کریں سیلاب میں متاثر اپنے بھائیوں کی. وہ کہتے ہیں کہ بریسٹر گوہر جائیں جا کے پنجاب میں ڈیرا لگائیں, وہ کہتے ہیں کہ شیخ وقاص جائیں جا کے پنجاب میں ڈیرا لگائیں, جو باقی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو کہتے عوام کے ایشوز کے اوپر, تو عمران خان کو صاحب جو ہیں ان کو بھی سیاست بھول جاتی ہے, اور پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے اس کو بھی بھول جاتی ہے. میں ان کے اوپر تنقید کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, لوگوں نے نون لیگ کو تو ووٹ نہیں دیا ہوا, تو وہ جاتے جا کے وہاں پہ رکتے, آپ جیسے میرے جیسے یا باقی جو صحافی وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیونٹ لوگ جا کے لوگ دکھا بھی رہے ہیں اور امدادی سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں, ان کو موقع ملتا اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہے. حکومت کی آپ نے جو بات کی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب لینے کی ضرورت ہے. ہم نے جلال پور کے حوالے سے کہا, 5 دن کے بعد وہاں پہ حکومت پہنچی تھی اور کسی نے جا کے نہیں پوچھا کہ پانی اتنا اوپر کیوں چلا گیا, کس نے وہ بند نہیں کھولے جہاں جو کھولے جانے چاہیے تھے, دریا کا راستہ کس نے بند کیا, وہ جو گیلانی ایکسپریس بنی تھی اور جس کے نیچے راستہ نہیں چھوڑا گیا وہ جواب دہ کون ہے. علی پور ڈوب گیا, پوری تحصیل ڈوب گئی علی پور شہر چھوڑ کے. وہاں کے ایم این ایز جو تھے وہ عامر طلال گوپان صاحب اور ان کے والد صاحب, ان کے ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فون پہ کان نہ دھریں, پینک نہ کریں, یہاں پہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا, کسی تعریف کر رہے ہیں, اور شہباز شریف کا بتا رہے ہیں کہ 30 سال کا تجربہ ہے. سو کسی کو اکاؤنٹیبل بنانے کے حوالے سے میڈیا نے بھی آواز نہیں اٹھائی اور معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. دیکھیں اسد چودھری صاحب, عمران خان صاحب کے تو ٹویٹر سے میں آپ کو 15 ایسی چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے جیل سے بیٹھ کے بھی عوامی ایشوز کو جائیں جا کے مدد کریں. دیکھیں انہوں نے عوامی ایشوز پہ بھی آواز اٹھائی ہے. مسئلہ کیا ہے, جو پی ٹی آئی کی قیادت پہ آپ نے اعتراض کیا نا, وہ تو میں تو روز اس پہ بات کرتا ہوں. آپ نے اب بات کی اپوزیشن لیڈر کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ چکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بنائیں اور سینٹ میں بنائیں عمر ایوب صاحب کو. اب پی ٹی آئی کی جو لیلا قیادت ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ محمود خان چکزئی اور دونوں یہ بنے. کیوں؟ کیونکہ اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے اس وقت. پنجاب میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کا ہونا, یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب علامہ کوئی بھی عوام بہت بڑا ملک کی سلامتی کا ایشو ہے, اس پہ جب محمود خان چکزئی صاحب ایز اے محمود خان چکزئی بات کریں گے تو اس کی امپورٹنس تو ہے, لیکن وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے جو بطور اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی کہیں گے. کیوں؟ ہر ایمبیسی, ہر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ فرض ہے کہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر نے آج کیا کہا ہے یہ رپورٹ بنے گی.
وہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہے, وہ محمود خان چکزئی ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی ہے, لفظ اپوزیشن لیڈر. اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی لیلا قیادت یہ کیا کہتی ہے عمران خان کو, وہ سر ابھی نا وہ بحال ہو سکتے ہیں, عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, وہ دونوں بحال نہیں ہوں گے. کیوں بحال نہیں ہوں گے؟ وہ بڑا لمبا پروسیس ہے. چلے میں کہتا ہوں وہ ہو جائیں بحال, سارے آنکھوں پہ وہ آ جائیں, جب وہ آ جائیں گے تو چینج کر لیجیے گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور نہیں چاہتا محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو, اور استعمال کون ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیلا قیادت. ٹھیک ہے, یہ اردلی ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یہ لیلا قیادت ہیں, اردلی ہیں, یہ چابی والے کھلونے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ فل ہونا چاہیے فوری طور پہ, جو نام عمران خان نے دیا ان کو بننا چاہیے. اور یہ کام عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی ہے کہ وہ جا کے خان صاحب کو کہیں کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں, پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, قومی اسمبلی میں نہیں ہے, سینٹ میں نہیں, چاہے پنجاب میں تو چھوڑ دیں آپ, اس کا ملکی سطح پہ وہ امپیکٹ نہیں ہے. میں نے رپورٹ کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں رپورٹ کروں. میں حکومت کے سے متعلق بہت ساری چیزیں اپنے نام سے نہیں کر سکتا. میں نہیں, مطلب میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی اتنے کروڑ کا اتنے ارب کا نقصان ہو گیا اور حکومت نہیں تھی. لیکن اگر اپوزیشن لیڈر جا کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا تو کوئی بھی صحافی بیٹھ کے بتائے گا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے یہ کہا ہے. بالکل ایسی, ٹھیک ہے, میں کہوں گا تو میں تو ماڑی جان اٹھا کے دھر لیا جاؤں گا. اور اپوزیشن لیڈر بھی کون؟ علامہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی. ٹھیک ہے, کوئی ہو تو صحیح, یہاں پہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا, مطلب کسی کو لگائیں تو صحیح, کوئی عوام کی بات کرنے والا تو ہو. ہاں بالکل, تو یہ مسائل ہیں, یہ چیلنجز ہیں. چلیں, بہت ساری باتیں ہیں, اگر پھر کبھی وقت ملا تو آپ سے بیٹھ کے کریں گے. تو مایوسی ہے, مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں, میں تو مایوس نہیں ہوں بالکل. ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے. میں مایوس بالکل نہیں ہوں. مجھے امید نظر آتی ہے. یہ جو مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ اس کے تحت جو ویڈیوز آئی ہیں, یہ امید ہے. جو 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ امید ہے. سپریم کورٹ کے 5-6 ججز جو لڑ رہے ہیں یہ امید ہے. پاکستان کے لوگ اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, یہ امید ہے. پاکستان کے لوگ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے, یہ امید ہے. عمران خان اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے, یہ امید ہے. عمران خان کا سوشل میڈیا سرنڈر نہیں کر رہا, یہ امید ہے. لوگ خوف سے نکل آئے ہیں, یہ امید ہے. اور میں تو ان ساری چیزوں کو امید دیکھتا ہوں, میں مایوس نہیں ہوں. چلیں, عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی درخواست ایک دائر ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی, جہاں صدیق جان صاحب نے بات کی. ناظرین, بہت ساری چیزیں ہیں, ایک ہی دفعہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. کوشش کریں گے کہ اس پہ بات کرتے رہیں, جتنی ہمت ہے طاقت ہے کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ کی سچویشن ہے اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ رپورٹ کیا ہے, اور ثانیہ اگین میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ذمہ داری, یعنی چلے میڈیا نے نہیں دکھایا, ہمارے ہاں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, کمیٹیوں کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے. تو جب کوئی پوچھنے والا ہی حکومت کو نہیں ہے, اپوزیشن جاتی رکتی وہاں پہ, حکومت کے لوگ برائے نام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا تو پھر کہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ صورت کار ہے نون لیگ کی, وہ ملی ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ. اور کوئی اسٹیٹمنٹ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا دکھا دیں جہاں پہ اس نے کہا ہو کہ کیا اس نے کہا ہے کہ مدد کریں سیلاب میں متاثر اپنے بھائیوں کی. وہ کہتے ہیں کہ بریسٹر گوہر جائیں جا کے پنجاب میں ڈیرا لگائیں, وہ کہتے ہیں کہ شیخ وقاص جائیں جا کے پنجاب میں ڈیرا لگائیں. جو باقی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو کہتے عوام کے ایشوز کے اوپر, تو عمران خان کو صاحب جو ہیں ان کو بھی سیاست بھول جاتی ہے, اور پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے اس کو بھی بھول جاتی ہے. میں ان کے اوپر تنقید کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, لوگوں نے نون لیگ کو تو ووٹ نہیں دیا ہوا, تو وہ جاتے جا کے وہاں پہ رکتے, آپ جیسے میرے جیسے یا باقی جو صحافی وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیونٹ لوگ جا کے دکھا بھی رہے ہیں اور امدادی سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں, ان کو موقع ملتا اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہے. حکومت کی آپ نے جو بات کی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب لینے کی ضرورت ہے. ہم نے جلال پور کے حوالے سے کہا, 5 دن کے بعد وہاں پہ حکومت پہنچی تھی, اور کسی نے جا کے نہیں پوچھا کہ پانی اتنا اوپر کیوں چلا گیا, کس نے وہ بند نہیں کھولے جہاں جو کھولے جانے چاہیے تھے, دریا کا راستہ کس نے بند کیا, وہ جو گیلانی ایکسپریس بنی تھی اور جس کے نیچے راستہ نہیں چھوڑا گیا وہ جواب دہ کون ہے. علی پور ڈوب گیا, پوری تحصیل ڈوب گئی علی پور شہر چھوڑ کے. وہاں کے ایم این ایز جو تھے وہ عامر طلال گوپان صاحب اور ان کے والد صاحب, ان کے ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں, پینک نہ کریں, یہاں پہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا, کسی تعریف کر رہے ہیں, اور شہباز شریف کا بتا رہے ہیں کہ 30 سال کا تجربہ ہے. سو کسی کو اکاؤنٹیبل بنانے کے حوالے سے میڈیا نے بھی آواز نہیں اٹھائی, اور معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی آواز نہیں اٹھائی.
دیکھیں اسد چودھری صاحب، عمران خان صاحب کے تو ٹویٹر سے میں آپ کو 15 ایسی چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے جیل سے بیٹھ کے بھی عوامی ایشوز کو جائیں جا کے مدد کریں. دیکھیں انہوں نے عوامی ایشوز پہ بھی آواز اٹھائی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جو پی ٹی آئی کی قیادت پہ آپ نے اعتراض کیا نا، وہ تو میں تو روز اس پہ بات کرتا ہوں. آپ نے اب بات کی اپوزیشن لیڈر کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بنائیں اور سینٹ میں بنائیں عمر ایوب صاحب کو. اب پی ٹی آئی کی جو لیلا قیادت ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ محمود خان اچکزئی اور دونوں یہ بنے. کیوں؟ کیونکہ اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے اس وقت. پنجاب میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کا ہونا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب علامہ کوئی بھی عوام بہت بڑا ملک کی سلامتی کا ایشو ہے، اس پہ جب محمود خان اچکزئی صاحب ایز اے محمود خان اچکزئی بات کریں گے تو اس کی امپورٹنس تو ہے، لیکن وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے جو بطور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہیں گے. کیوں؟ ہر ایمبیسی، ہر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ فرض ہے کہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر نے آج کیا کہا ہے یہ رپورٹ بنے گی. وہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہے، وہ محمود خان اچکزئی ہے، کوئی بھی ہے لفظ اپوزیشن لیڈر. اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی لیلا قیادت یہ کیا کہتی ہے عمران خان کو؟ وہ سر ابھی نا وہ بحال ہو سکتے ہیں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، وہ دونوں بحال نہیں ہوں گے. کیوں بحال نہیں ہوں گے؟ وہ بڑا لمبا پروسیس ہے. چلے میں کہتا ہوں وہ ہو جائیں بحال، سارے آنکھوں پہ وہ آ جائیں. جب وہ آ جائیں گے تو چینج کر لیجیے گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور نہیں چاہتا محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. اور استعمال کون ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیلا قیادت. ٹھیک ہے، یہ اردلی ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یہ لیلا قیادت ہیں، اردلی ہے، یہ چابی والے کھلونے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ فل ہونا چاہیے فوری طور پہ. جو نام عمران خان نے دیا ان کو بننا چاہیے. اور یہ کام عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی ہے کہ وہ جا کے خان صاحب کو کہیں کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے، سینٹ میں نہیں. چاہے پنجاب میں تو چھوڑ دیں آپ، اس کا ملکی سطح پہ وہ امپیکٹ نہیں ہے.